السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین اکرام، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، لیکن جب مسلمانوں نے اس کی بھوک نہ مٹائی، مساجد کو ویران کر دیا، مسجد کا کوکھ خالی رہا، مسجد کا پیٹ نہ بھرا، دن میں 5 مرتبہ مؤذن چیخ چیخ کر کہتا رہا، پکارتا رہا۔ مؤذن جو اللہ کا منادی ہے، اللہ کی بات، نبی کی بات بتانے والا، نبی کے اعلان کو عام کرنے والا ہے، وہ چیخ کہتا رہا حی علی الصلاۃ، کہ اے لوگو آؤ نماز پڑھ لو، اے لوگو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہو؟ کامیابی بازاروں میں نہیں، کامیابی دکانوں میں نہیں، کامیابی مسجد میں ہے۔ مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ لوگ آؤ نماز پڑھو، لیکن ہم نے ان کی بات پر کان نہ دھرا، ان کی بات پر لبیک نہ کہا، مسجد کو نہیں آئے۔ ہر جمعہ کو مسجد کا امام تقریر کرتا تھا، کہتا تھا کہ اے لوگو نماز قائم کرو، نماز میں نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مؤذن امام کہتا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، اے لوگو نماز پڑھو۔ یہ کافر اور مسلم کے بیچ میں، مسلمانوں کے حق میں حد فاصل ہے، لیکن ہم نے ان کی بات پر لبیک نہیں کہا، کوئی دھیان نہیں دیا، مسجد کو خالی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عذاب نازل کیا، یہ عتاب نازل کیا کہ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھے، سب چاہتا ہے مسجد کو آئیں، لیکن سرکار نے اعلان کر دیا ہے، حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنا منع کر دیا ہے۔ جب میں مسجد کو دیکھتا ہوں اور مسجد میں آنے والوں کا شوق دیکھتا ہوں تو مجھے بہت قلق ہوتا، تکلیف ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ ایک طرف اب عوام کا یہ حال ہے کہ مسجد میں جانا چاہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز پڑھیں گے مسجد تالا لگا دیں گے، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب مسجد فری تھی، کوئی جو ہے تنگی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہم نے اس وقت مسجد کو آباد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عتاب نازل کیا کہ مسجد کا دروازہ ہم سے بند کر دیا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمارے اپنے عمل کا کرتوت ہے، ہماری بدعملی کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ہم نے نماز پر دھیان نہیں دیا، نماز نہیں پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عتاب نازل کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ یقیناً بڑے افسوس کی بات ہے۔ خیر، ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے، آپ نا امید نہ ہوں، دعا کریں، نماز میں دعا کریں، اکیلے میں دعا کریں، گھر پر ہی نماز پڑھیں، نماز کے بعد سجدے میں دعا کریں، عاجزی ان کا ساری دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کر دے، حالات جو بگڑ گئے وہ صحیح کر دیں، اور توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یاد رکھیے توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اپنی بات کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ سورہ زمر آیت نمبر 53-54۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی کی ہے، نبی کی بات کو نہیں مانا ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے منہ موڑا ہے، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہو۔ یاد رکھو بس اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اب تک جو غلطی کی ہے اللہ سے کہے اللہ تعالیٰ اب تک میں نے غلطی کی ہے، اب ہم تیری طرف مائل ہوتے ہیں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مکمل طور سے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، اب نا امید نہیں ہو، اللہ دروازہ بند نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور پھر نہ کرنے کا عہد کریں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنی غلطیوں کو پیش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ممکن ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دے، اور پھر جو ہے یہ مسجد ہمارے لیے بند کر دی گئی ہے اللہ اس کا دروازہ کھلوا دے، اور پھر دوبارہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ اور ہمیں چاہیے کچھ اوراد بھی پڑھا کریں، جیسے حضرت یونس نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس ورد کو ہم بار بار پڑھا کریں۔ اسی طرح سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اس ورد کو بھی ہم بار بار پڑھا کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم میں کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں، کون سے منکرات ہیں، فواحش ہیں جو ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں، جس کے ہم خوگر ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں، چونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، بہقی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، جب کسی قوم کے اندر جو ہے بے حیائی عام ہو جاتی ہے، برائی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر طاعون بھیجتا ہے، اور ایسی بیماری بھیجتا ہے جو اس سے پہلے ایسی بیماری نہیں آئی تھی۔ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، فواحش اور منکرات آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بیماری کو مسلط کر دیتا ہے جو بیماری اس سے پہلے نہیں تھی، جس بیماری کو اس کے آباء و اجداد نے نہیں دیکھا تھا، نہیں جانا تھا، ایسی بیماری آ جاتی ہے۔ آج کرونا وائرس ہم پر آیا ہوا ہے، یہ اسی کی ایک قبیل میں سے ہے، چونکہ ہمارے یہاں جو بے حیائی عام ہو گئی ہے، خواہ وہ چین ہو، خواہ وہ ایشیا ہو، یورپ ہو، دنیا کا ہندوستان ہو، دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں بے حیائی عام نہ ہو گئی ہو۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بے حیا ہو گئی ہیں، ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس کا پہننا نہ پہننا برابر ہوتا ہے، وہ ننگی کپڑے پہن کے ننگی ہوتی ہے، جس حدیث کی مستاق ہوتی فرمایا گیا نساء قاسیات عاریات مائلات مومنات، کہ کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں کپڑا پہن کر ننگی ہیں۔ بھائی آج حال یہ ہے کہ آج کپڑا پہن کر کے ہماری ماں بہنیں ننگی ہیں، آج جو ہے فلم بینی عام ہو گئی ہے اور بہت سی بیماری عام ہوئی ہے۔ اس ایک اور حدیث جو دارمی جو طبرانی کی حدیث ہے اس میں فرمایا گیا کہ جب کسی قوم میں برائی بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس میں موت بھی عام، ایسے قوم کے اندر موت بھی عام ہو جاتی ہے، ایسی وبا چلتی ہے جس سے مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا گیا
کہ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قحط سالی، روزی کی تنگی اور بادشاہوں کا ظلم مسلط کر دیتا ہے۔ اور ایک اسی حدیث فرمایا گیا کہ جب جو قوم عہد الہی اور رسول کی شکنی کرتی ہے تو اس پر اجنبی دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اسی طرح سے بیہقی کی حدیث میں فرمایا گیا کہ جب قوم کا سردار اور امام کتاب اللہ کا مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو آپسی لڑائی اور جھگڑے میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ آج یہی حال ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو پس پش ڈال دیا ہے، اپنے طرح سے فیصلے کرتے ہیں، کہ ہم آپسی لڑائی کے جھگڑے میں بھی مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ایسے جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ایسے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب سے یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے سانچے بٹھا لیں گے، ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو اللہ رسول نے منع کیا ہے، کیونکہ جب ہم پر یہ مار دی گئی ہے، یہ عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، تو اب اگر ہم ہوش نہ آئیں کب ہوش آئیں گے؟ تو اس بات کی ہے کہ ہم سنبھلیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے لو لگائیں، اور پھر رو کر آدھی سے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین رب العالمین۔